نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہم نے ابھی تک پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں ناد اللہ؟ الحمدللہ میم. الحمدللہ. چلے اب تک ہم نے سیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کے حالات کیسے تھے. وہاں پر نا پوری جاہلیت تھی، لوگ چوری کرتے تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے، ایک دوسرے کا حق چھینتے تھے اور ہمیشہ ایک دوسرے سے جنگ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. اور جو اصل دین تھا وہ دین سے نا کیا ہو گئے تھے، منحرف، اصل دین سے ہٹ گئے تھے. جو دین ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا اس سے ہٹ گئے تھے، اس میں نئی نئی چیزیں شروع کر دیے تھے. اور سب سے بڑی بات کیا کیے تھے، اللہ کے ساتھ شرک بھی شروع کر دیے تھے. کعبے میں بت بھی جمع کر دیے تھے. ایسے ایسے کرتے کعبے میں کتنے بت تھے، اسٹیچوز کتنے تھے، بت 360 بت تھے کعبے میں. تو یہ بھی شروع کر دیے تھے. سب ہو گیا تھا. پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مطلب پہلے جب اسماعیل علیہ السلام تھے وہاں پر، پھر ان کے جو اولاد تھی ہے نا، تو اسماعیل علیہ السلام اور حاجر علیہ السلام فرسٹ تھے وہاں پر، دونوں تھے. دونوں کی پرمیشن سے جو فرسٹ قبیلہ آیا تھا وہ کون سا تھا، بنو جرہم. بنو جرہم کے قبیلے کی ایک لڑکی سے اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی. تو جب تک اسماعیل علیہ السلام تھے وہ دین ابراہیم اچھے سے چلا رہے تھے. پھر کیا ہوا، اسماعیل علیہ السلام کا انتقال ہو جانے کے بعد کعبے کے جو کیئر ٹیکرز تھے اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کے پاس سے ان کے نامہ لوگ چھین لیتے. تو یہ لوگ 2000 سال تک نا بنو جرہم کعبے کے کیئر ٹیکرز تھے. ان کے بعد بنو خزاع کے لوگ آئے، وہ لوگ تقریباً 134-138 ایئرس تک وہ لوگ تھے. تو جب بنو خزاع وہ لوگ کیئر ٹیکر تھے، کعبے کے لیڈرز، کعبے کا متولی ہو گئے تھے، تو قصی کون ہے، یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آتے آتے قریش کے تھے، قبیلے قریش سے تعلق رکھتے تھے. انہوں سوچے یہ تو ہمارے پاس رہنا ہے، یہ ہمارے یعنی باپ دادا ہمارے فور فادر اسماعیل علیہ السلام کا ہے، تو اس کے کیئر ٹیکر ہم رہنا ہے. تو انہوں کیا کرتے، بنو خزاع والے سے فائٹ کر کے قریش والوں کو سب کو جمع کرتے، ایک جگہ جمع کر کے پورے اختیارات جو بھی رہتی، یعنی حاجیوں کو پانی پلانا، کھانا کھلانا وغیرہ سب انہوں اپنے قریش کے کنٹرول میں لے لیتے. تو قصی کے بیٹے تھے 2 بیٹے، عبد مناف اور عبد الدار. پھر عبد مناف کے کتنے بیٹے تھے بچوں؟ 4. جی 4 تھے، مطلب، ہاشم، شمس، نوافل. یہ 4 بچوں میں سے جو ہاشم تھے، عبد مناف کے بعد ہاشم لیڈر بن گئے تھے کعبے کے. تو ہاشم کے بیٹے تھے شیبہ جو کہ مدینے میں رہتے تھے. ہاشم کے انتقال کے بعد ان کے بھائی مطلب ان کو لے کر آئے، اور یہ کون تھے، عبد المطلب کے نام سے فیم ہوئے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب ہے. ان کے کتنے بچے ہیں، بہت سے بچے ہیں. ان میں چھوٹے بیٹے کون تھے اس وقت، عبداللہ تھے. تو عبداللہ کی شادی کس سے ہوئی تھی، بی بی آمنہ، جی آمینہ رضی اللہ تعالی، جو کہ مدینے کی رہنے والی تھی، ہے نا. لیکن جب یہ دونوں کی شادی ہو گئی تو عبداللہ کا انتقال ہو جاتا. یہ بھی پڑھا ہے ہم نے، عبداللہ کا انتقال ہو جاتا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے تو آپ کے ابو نہیں رہتے، آپ کے والد نہیں رہتے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہی ان کو لے کر جاتے، بہت زیادہ خوش ہو جاتے، اور ان کا نام کیا رکھے تھے، محمد رکھے تھے. محمد یعنی محمد کا مطلب کیا ہے بچوں، کی تعریف کی گئی. جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم، جس کی تعریف کی گئی. یعنی وہ چاہتے تھے ان کے دادا کہ میرے پوترے کی، میرے گرینڈ سن کی نا سب لوگ تعریف کریں. تو ایسا ہو رہا، سب لوگ تعریف کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہاں میم.
جی بالکل تعریف کے قابل، لائق ہے نا. تو آپ صلی اللہ ان کی دادا کی وش پوری ہو گئی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، یہاں تک ہم نے پڑھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا مکے میں لے کے گئے، 7ویں دن عقیقہ کیا اور بہت زیادہ خوش ہوئے تھے. تو اس وقت کیا تھا، اور آپ کے امی جو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی، انہوں نے بھی نا آپ کا نام ایک نام رکھا تھا، اور وہ کیا تھا؟ احمد. محمد رکھا تھا عبد المطلب نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک نام جو کہ آپ کی والدہ نے رکھا ہے، وہ نام کیا تھا بچوں؟ احمد. کیا نام؟ جی احمد. احمد یعنی یہ اللہ کی تعریف کرنے والے. ٹھیک ہے، یہ دو بھی نام ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، احمد اور محمد. تو اس وقت ایک کسٹم ہوتا تھا وہاں پر، ایک طریقہ رہتا تھا کہ جو بیبیز رہتے ان کو نا تھوڑے دن کے لیے، اب یہ مکہ جو ہے نا وہ ایک سٹی تھا، تو قریب کے ولیجز کی عورتیں آتی تھی، دیہات کی عورتیں آتی تھی، اور یہ بیبیز کو لے کر جا کے اپنے پاس رکھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی دینا چاہ رہے تھے ان کے والدہ عبد المطلب کو. تو دیہات مطلب کیا ہے میم؟ ولیج بیٹا، گاؤں سمجھتے ہیں آپ؟ ایک سٹی ہوتا ہے، ایک ولیج ہوتا ہے نا. جی. تو یہ کعبہ مکہ جو تھا وہ سٹی تھا. تو قریب کے ایک دیہات سے قبیلے بنو سعد کی ایک لیڈی تھے، ایک خاتون تھے، ان کا نام تھا حلیمہ. تو وہ آتے اور مطلب ایک نا گروپ آف پیپل آتے، مطلب ولیج سے تھوڑے لوگ مل کے نکلتے کہ جا کے شہر سے ہم لوگ نا چھوٹے چھوٹے بیبیز کو لا کے رکھیں گے. جی بیٹا. میم ان کا نام تھا کیا؟ ان کا نام کیا تھا میم؟ سعدیہ، حلیمہ سعدیہ، سوری حلیمہ تھا، حلیمہ سعدیہ ان کا پورا نام تھا، لیکن مشہور حلیمہ ہے. اوکے، ایک منٹ. تو پہلے نا تو وہ ایک سیزن میں، مطلب سال میں ایک بار یا 2 بار ایسا لیڈیز آتے تھے جن کے خود کے بھی چھوٹے بیبیز رہتے تھے، تو وہ چھوٹے بیبیز کو لے کر جانے کے لیے آتے تھے. تو حلیمہ سعدیہ مطلب وہ ایک گروپ آ رہا تھا. تو اس میں نا سب سے جو کمزور گھوڑی رہتی یا گدھی، یعنی سب لوگ اب سفر کرنا ہے تو تب کیسا کرتے تھے، جانوروں پہ سفر کرتے تھے نا، سواری یا تو اونٹ، گھوڑا یا گدھے پہ سوار ہوتے تھے. تو ان کی جو سواری تھی، حلیمہ سعدیہ کی سواری بہت کمزور سست تھی. ان کا بیبی بھی بہت رو رہے تھے. ان کے پاس نا بہت انہوں سلو تھے، ان کے قافلے سے جو ہے نا انہوں سلو تھے. تو سب لوگ بولتے تھے تمہاری وجہ سے دیر ہو رہی، پلیز جلدی کرو، چلو حلیمہ جانا ہے ہم لوگوں کو، مکہ پہنچنا ہے، ایسا بولتے تھے. تو جب مکہ پہنچتے تو سب لوگ نا اچھے اچھے بیبیز کو چن لیتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں لے رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. اب ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے. ان کے والد کیا دیے تھے؟ تھوڑے سے جو جیسے کہ بکریاں اور ایک خاتون تھے، یعنی نوکرانی، لونڈی بول سکتے، ان کے کیا بولیں گے، نانی سمجھتے آپ لوگ، یعنی غلام تھے عبداللہ کے. ان کا نام کیا تھا؟ ام ایمن. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ. یہ تھوڑے تھے نا. تو اب اگر ہم یہ چھوٹے بیبی کو لے لیں گے تو جب ان لوگوں کو تو معلوم نہیں تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بننے والے ہیں، تو لوگ سوچتے کہ یہ بیبی کے پپا نہیں ہے، ابو نہیں ہے، تو ہم لوگوں کو زیادہ پیسے نہیں ملیں گے. تو سب لوگ لینا نہیں چاہ رہے تھے کوئی بھی. لیکن حلیمہ سعدیہ کیا کرتے، لے لیتے بیبی کو. انہوں بھی پہلے نہیں لینا چاہ رہے تھے، کوئی اچھے والے لوگ مل گئے تو لے لیں گے سوچتے، مگر ان کو کوئی بیبی نہیں ملتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ لے لیتے. لے کے جب واپس جاتے رہتے انہوں حلیمہ سعدیہ، تو ان کی جو گھوڑی تھی نا، جو سست تھی، گدھا پہ جس گدھے پہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں، جو سست تھا، اب وہ کیا ہونے لگتا، سب قافلوں والوں سے آگے بھاگنے لگتا. ایک دم جو سست گھوڑا تھا وہ سب تیز بھاگ جاتا. اور ان کے پاس جو ایک بکری تھی جس کا دودھ پیتے تھے، اس میں بھی اچھا سا دودھ آنے لگتا. تو ان کا بیبی جو روتے رہتے تھے نا، وہ بیبی بھی اب اچھے سے رہنے لگتے. تو حلیمہ سعدیہ بہت خوش ہوتے اور سمجھتے یہ کیا میجک ہے کیا بچوں؟ نہیں، اس کو کیا بولیں گے ہم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کیا ہوتا، ان کے گھر میں مطلب جو بھی تھا
اچھے ہونے لگا تھا, تھوڑی چیز میں بھی وہ لوگ سیٹسفائڈ ہونے لگے تھے. جب ان کے علاقے میں, یعنی یہ بنو سعد کا علاقہ ہے, بنو سعد کا قبیلہ ہے, تو ان کے قبیلے میں نا دوسروں کی بکریاں سب جو ہے کہ دبلی پتلی ایسی رہتی تھی, لیکن حلیمہ جو تھے ان کی بکریاں نا اچھے سے مطلب ہیلدی تھے, ان کے پاس دودھ بھی زیادہ رہ رہا تھا. یہ سب کس کی برکت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت. تو وہ حلیمہ ہے نا بہت زیادہ چاہتے تھے, اور ان کے خود کے بھی بچے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے اور رہتے تھے. تو یہ ایسا 2 ایئرس تک رکھ لیتے تھے, مطلب مکے مکے سے نا بیبیز کو لے کر آتے, تو بیبی 2 ایئرس تک رہتا ہے. دائی حلیمہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دودھ پلایا, تو یہ دودھ پلانے کی عمر کیا تھی؟ 2 ایئرس. بیبیز جب 2 ایئرس کے ہوتے تھے تو پھر واپس شہر میں لا کر چھوڑ دیتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ایئرس کے ہو گئے تو دائی حلیمہ جو تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مما کو دینے کے لیے جا رہے تھے. کہاں پر جا رہے تھے؟ مکہ. جانے کے بعد 2 سال کے ہو گئے نا, آپ کا بیبی لے لو, تو وہاں پر کیا ہوتا مکے میں اس وقت ایک, اب جیسا پینڈیمک چل رہا تھا وہاں پر بھی تھوڑا سا ایسی بوات چلتے رہتی, بیماری پہلے بھی رہتی وہاں پر. اور انہوں بھی خود بھی چاہتے تھے کہ یہ بچے کی جو برکات تھے اسے میں زیادہ سے زیادہ اپنے پاس رکھوں. حلیمہ سعدیہ بھی خود بھی چاہتے تھے, تو ان کی ماں سے بولتے, بی بی آمنہ سے بولتے کہ یہاں پر تو بیماری چل رہی, وبا چل رہی ہے نا, میں اور تھوڑے دن کے لیے رکھ لوں کیا ان کو بولتے. تو جنرلی نا بیبیز 2 ایئرس کے لیے ہی ولیج میں دیہات میں رہتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ایئرس تھے؟ 4 ایئرس. تو پھر لے کر چلے جاتے واپس. 2 ایئرس کے رہے جب ان کے مما کو واپس کرنے کے لیے آتے, لیکن اس شہر میں نا بیماری رہنے کی وجہ سے پھر سے حلیمہ سعدیہ واپس لے کر آ جاتے. تو یہاں تک کلیئر ہے بچوں آپ لوگوں کو بات؟ جی میم الحمدللہ. جی میم. جی میم. جی میم. تو پھر حلیمہ سعدیہ لے کر جاتے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایئرس کے ہوتے, وہاں پر ان کے بچوں کے ساتھ کھیلتے رہتے, اور ان کے بچے نا بکریاں چلانے کے لیے ایسا باس کے جنگل میں جاتے تو ان کے بچوں کے ساتھ جاتے. تو ایک بار کیا ہوتا, جب آپ 4 ایئرس کے ہوتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 ایئرس کے ہوتے اور ان کے بچوں کے ساتھ کھیلتے رہتے نا, حلیمہ سعدیہ کے بچے اور دوسرے بچوں کے ساتھ, آپ نا تھوڑی دور پہ مطلب بکریوں کو لے کے ایسا تھوڑا آؤٹ سائڈ میں جاتا نا, جنگل جہاں پر جھاڑ رہتے زیادہ, تو وہاں پر کیا ہوتا, 2 شخص آتے آ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر لٹا دیتے, اور ان کا سینہ کیا کرتے؟ چاک کرتے, یعنی کیا کرتے, کٹ کرتے. ہاں جی, کٹ کر کے. تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, محمد جب تو ان کو بولیں گے نا محمد, اب ہم بولیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن جب ان کے فرینڈس تھے وہ لوگ تو کیا بولیں گے؟ محمد. اللہ محمد کو قتل کر دیا بول کے بھاگ کے حلیمہ سعدیہ کے پاس جاتے, امی محمد کو قتل کر دیے. تو جب تک حلیمہ سعدیہ آتے نا, ادھر کیا ہوتا کہ وہ 2 آدمی تھے نا, 2 آدمی کون تھے؟ وہ فرشتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دیتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اپنا جو ہے کہ سینہ ہے نا چاک کرتے, یعنی کٹ کر کے, اوپر سے کٹ کر کے اندر سے ان کا ہارٹ نکالتے, دل نکال کر اس کو اچھے سے دھو کر پھر واپس رکھ دیتے, پھر جیسے کیسا کرتے. جب تک حلیمہ سعدیہ آ جاتے یہ سب ہو جاتا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم پریشان ہو کے, مطلب تھوڑا پریشان ہو جاتے نا, کوئی بھی, کوئی 2 لوگ آ گئے آپ کا دل نکال رہے تو پریشان نہیں ہوتے, انہوں تو بیبی تھے نا 4 ایئرس کے, تو انہوں بھی ایک دم سے ڈرے ہوئے رہتے, بہت زیادہ ڈرے ہوئے رہتے. جب حلیمہ سعدیہ آتی تو کوئی نہیں رہتے, صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے ہوئے بیٹھے ہوئے رہتے. تو پھر حلیمہ سعدیہ سوچتے نہیں, یہ بیبی کو ان کے مما کے پاس چھوڑ دینا اچھا ہے بول کے, پھر کیا کرتے, ان کے مما کے پاس لا کر رکھ دیتے. جی بچوں, کسی کو کچھ پوچھنا ہے بیٹا؟ میم جی. صلی اللہ علیہ وسلم جی صلی اللہ علیہ حضور بنے تھے میم. سوری بیٹا, آپ کی کلیئر نہیں ہے آواز, میں کچھ سمجھ میں نہیں آپ کیا پوچھے. میم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبھی نبی
اچھا ذوالقرنین، میں آپ سے پھر لاسٹ میں پوچھوں گی، ٹھیک ہے؟ ابھی کلاس کنٹینیو کرتے. پتا نہیں میرے کو آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی بیٹا. اوکے اینڈ میں پھر سے پوچھوں گی میں آپ کو. تو کہاں پر تھے؟ تو حلیمہ سعدیہ سوچتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد کو ان کے مما کے پاس چھوڑ دیں گے. تو جب 4 سال کے تھے تو ان کے مما کے پاس چھوڑ دیتے. پھر اب بی بی آمنہ، ام ایمن اور عبداللہ یہ تینوں رہنے لگتے. کون کون؟ آمنہ اور ان کے پاس ایک جو لیڈی رہتے غلام لونڈی، یعنی ان کے فادر کے غلام تھے، تو ان کا نام کیا تھا؟ ام ایمن. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں رہنے لگتے. تو جب 6 سال کے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ایئرس کے ہوتے نا، تو تب کیا ہوتا؟ یعنی بی بی آمنہ چاہتے کہ ان کے پیرنٹس سے ملے، نانا نانی کے پاس لے کر جاتے، ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نانا نانی کے پاس لے کر جاتے. ہاں سوری بچوں، کہاں پر تھے؟ ہاں تو جب 6 سال کے ہوتے تو ان کے نانا نانی کے پاس مدینہ کو جاتے. آمنہ، بی بی آمنہ، ایمن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں مل کر مدینہ جاتے. وہاں پر چند دن رہتے، اچھے سے ٹائم گزارتے، سب سے ملتے کرتے، پھر ریٹرن ہوتے تھے. یعنی پھر مدینے سے مکے کو واپس ہو رہے تھے تو ایک پلیس کا نام تھا ابوا. وہ پلیس میں ابوا کر کے ایک پلیس ہے، وہ پلیس پہ بی بی آمنہ کا انتقال ہو جاتا. جب آپ 6 ایئر کے تھے اور آپ مدینے سے مکے کو واپس آ رہے تھے تو مدینے اور مکے کے درمیان میں ایک جگہ تھی، وہ جگہ کا نام کیا تھا بچوں؟ ابوا. کیا تھا؟ ابوا. ہاں وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا انتقال کیا. اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ 6 سال یا 6 ایئرس. اوکے تو تھی. پھر بی بی ام ایمن کیا کرتی؟ آمنہ رضی اللہ عنہ کو دفن کر کے سب لوگ گاؤں والے ہیلپ کرتے تو وہ پلیس پہ ان کو دفن کر کے ام ایمن اور محمد دونوں ہی رہتے نا. اب تک تینوں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مما والدہ تھے اور پھر ام ایمن تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو ام ایمن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو واپس آتے. تو ان کی ماں کے انتقال ہو جانے کے بعد ان کی دیکھ بھال کون کرتے؟ ان کی کیئر کون کرتے بولو؟ اب ان کی کیئر ان کے دادا عبد المطلب کرتے. ان کی پپا کا پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نا پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا، وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا. پھر جب آپ 6 ایئرس کے ہوئے تو ان کے مما کا بھی انتقال ہو گیا. اب ان کی کیئر کون کر رہے ہیں؟ ان کے دادا کر رہے تھے. اور ان کے دادا ہاں اور ان کے دادا کا نام کیا تھا؟ عبد المطلب. تو عبد المطلب تھے، بہت زیادہ چاہتے تھے، بہت اچھے سے رکھتے تھے. یعنی انہوں سردار تھے نا، عبد المطلب نا سردار تھے، کعبے کے لیڈر تھے، مکے میں بھی بہت بڑے اچھے ریسپیکٹڈ سردار تھے. تو انہوں جو پلیس میں بیٹھتے تھے تو سمجھے ایک تھوڑا اونچا پلیس رہتی تھی، وہ پلیس میں کوئی دوسرے نہیں بیٹھتے تھے. لیکن عبد المطلب کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ انہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پلیس پہ بٹھاتے تھے اپنے ساتھ میں، اتنا زیادہ چاہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا، ان کے باپ کا بھی انتقال ہو گیا، بلکہ ان کو بہت زیادہ چاہتے تھے. تو پھر جب آپ 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا. کتنے سال کے تھے جب آپ؟ 8 سال. تو ان کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا. کیسا ہے نا بچوں سب، مطلب جو چاہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہ رہے، پھر بھی سب کا انتقال ہو جا رہا، بیچارے اکیلے ہو گئے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جب 8 سال کے تھے دادا کا انتقال ہو گیا
تو پھر ان کو کون اب ان کی دیکھ بھال کرنا؟ انہوں تو صرف 8 سال کے بچے تھے، بیبی تھے، تو ان کو کون دیکھنا ہے؟ اب ان کو دیکھتے ان کے چاچا ابو طالب. اب ان کی ٹیک کیئر کون کرنے لگے؟ ان کی دیکھ بھال کون کرتے بچوں؟ ان کے چاچا ابو طالب. پہلے کون دیکھے تھے؟ جب کے تھے، ان کے مما کا انتقال، ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو تب کیئر کون کیے تھے؟ ان کے دادا عبد المطلب. جی، عبد المطلب کا انتقال ہو جانے کے بعد ابو ہاں، اور وہ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچا. تو یہاں تک تو تھا آپ کا لیسن. اور جو ابراہا لے کر آئے تھے ایلیفینٹس کو، وہ ایئر کو کیا بولیں گے؟ عام الفیل. ٹھیک ہے، آج کا لیسن بس اتنا تھا کہ آپ کو کون، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے تو دودھ پلانے کے لیے لے کے گئے تھے، تو ان کا نام کیا تھا؟ حلیمہ سعدیہ. جی، اور وہ کون سے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی؟ بنو سعد قبیلے سے تعلق رکھتی تھی. حلیمہ سعدیہ کون سے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی بچوں؟ بنو سعد. اور کتنے ایئرس تک اپنے پاس رکھے حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ 4 years میم. سب کو 4 ایئرس تک رکھتے تھے. جو لیڈیز لے کر جاتے تھے سب کو 4 ایئرس رکھتے تھے. نہیں میم 2 years. نہیں 2 years. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے پاس کتنے ایئرس رکھا؟ 4 ایئرس. 4 میم. 4 years. ایک منٹ بچوں پلیز. میم تو یہ کیوں لے کر جاتے تھے معلوم ہے آپ کو؟ یعنی بچے جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو یہ بچوں کو، بیبیز کو، چھوٹے بیبیز کو لے کر کیوں جاتے تھے؟ تو یہ سٹیز کی ہوا نا اتنی اچھی نہیں رہتی نا، فریش نہیں رہتی. ولیجز میں تو اچھی سی ہوا رہتی، تو اس سے نا جسم مضبوط بنتا تھا، تو اس وجہ سے لے کے جاتے تھے. اور زبان بھی وہاں کی جو لینگویج جو بولتے تھے عربی، تو بنسبت مکے کے یہ دیہاتوں میں ان لوگوں کی زبان اچھے سے ہوتی تھی، صاف ہوتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تو لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے، یہاں تک تھا بچوں آج کا لیسن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی والدے کا انتقال ہو گیا 6 سال کی عمر میں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادا نے دیکھ بھال کی. پھر جب 8 سال کے ہوئے تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا. پھر کس نے دیکھ بھال کی ان کی؟ ان کے چاچا نے، ابو طالب نے. جی بچوں، اگر کوئی کوشچن پوچھنا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، ریپیٹ کر دوں تو پھر سے پوچھ لیں. میم کوئز میں آپ پوچھا کہ میم آپ والدین کا نسب کیا ہے کرتے ہم کو سمجھنے نہیں آیا میم. جی بیٹا سوری، آواز کسی کو سمجھ میں آیا؟ حماد اللہ کیا پوچھ رہے؟ نہیں میم. نہیں میم. بولے حماد، پھر سے بولے. نہیں میم. آپ صلی اللہ اٹھے میم زویا میں ایک منٹ زویا ذوالقرنین،
1 منٹ حماد اللہ کی بات ہم لوگ کمپلیٹ کر لیں گے, پھر آپ کی بھی سنوں گی. اوکے جی حماد بولیے. حماد اللہ والدین کا نسب کہاں جمع ہوتا ہے آپ پوچھے نا میم. کوئز میں کیا پوچھی بیٹا میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والدین کا نسب کیا ہے جی ہاں ہم کو وہ سمجھ میں نہیں آیا میم. اوکے وہ کیا تھا کہ مطلب یہ سب لوگ جو قبیلے قریش سے تھا وہ سب کدھر سے آیا تھا, سب کے مطلب ابھی ہم دیکھیں گے فادر کو فادر, تو اب دیکھتے نا ہم سب کس کی اولاد ہے بتائیے؟ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا. سب کو معلوم ہے ہم کس کی اولاد ہے؟ اپنے پیرنٹس کی. میم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میم. نو 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 آدم علیہ السلام کے. آدم علیہ السلام. ہاں تو نبی آدم علیہ السلام. جب یہ قریش کا قبیلہ ہوا تھا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے, پھر اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے 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 تھے نا, تو وہ جو نسب ہوتا تھا مطلب لینیج جو ہوتی نا, ان کے فادر ان کے بیٹے پھر ان کے بیٹے ان کے بیٹے, تو یہ جب آ رہا تھا شجر نسب تو کعب بن مرہ بلکہ ایک مطلب ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے 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 بیٹوں میں سے ایک بیٹے تھے کعب بن مرہ. ان کے بچے, جی بیٹا 1 منٹ سن لے آپ بات. تو یہ کعب بن مرہ کے بچوں سے مطلب پھر ان کے بھی اور کعب بن مرہ کے 2 یا 3 4 بچے ہوں گے, ادھر سے ہوتے ہوئے جب عبداللہ کے مطلب والد تھے نا, عبداللہ کے والد کون تھے؟ عبد المطلب. عبد المطلب کے والد بتائیں گے عبد المطلب کے والد کون تھے؟ ہاشم. ہاشم کے والد عبد مناف. تو جب یہ لینیج اوپر کی سائڈ میں جا رہا نا, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن بن عبد مناف بن قصی بن کعب. اس طریقے سے جب اوپر تک لینیج جاری تو نا بی بی آمنہ کی لینیج بھی ان کے پاپا مطلب بی بی آمنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ واہب بن زہر. اس طریقے سے جب لینیج جاری تو کعب بن مرہ تک دونوں کا ایک ہی مطلب وہاں پر کنیکٹ ہو رہے. بچوں بات جی میم الحمدللہ سے. جی میم مجھے ڈاؤٹ ہے میم. جی آفرین سوری پہلے نا اپن ذوالقرنین کا لے رہے ہیں, کیوں بولتے ان کو لاسٹ ٹائم بھی رکائی تھی نا میں. ذوالقرنین پھر زویا پھر آپ کا. اوکے جی بولے ذوالقرنین. جی بیٹا اوکے زویا آپ بولیں. میم یتیم اور یسیر مطلب کیا ہے میم؟ یتیم مینس اور جن کے پیرنٹس اس کو یعنی بے سہارا کوئی مطلب ان کے پیرنٹس ٹیک کیئر کرتے نا بچوں کی, تو پھر ان کو اسیر یعنی بے سہارا, کوئی ٹیک کیئر کرنے والا نہیں تھا. جی میم. جی بیٹا. جی آفرین آپ بولیں. آفرین اقصیٰ اینڈ اشاز. کیا نام ہے یہ صحیح؟ جی میم اشاز. جی میم وہ آپ نے کعب بن مرہ کے بارے میں پہلے نہیں پڑھایا تھا نا میم, تو وہ ٹیسٹ میں کیوں آ گیا؟ جی وہ کوشچن تھا, ان کو لینیج سمجھ میں نہیں آیا, مطلب شجرہ نسب کہاں پر جا کر ملتا ہے ایسا کچھ تھا نا کوشچن. کیا تھا وہ کوشچن؟ میں بھول گئی. تو وہ حماد اللہ پوچھ رہی تھی کیا ہے, تو میں بتائی. حالانکہ وہ عدنان سے بھی اگر چاہے تو اب ہم سوچے آپ بچے ہے نا چھوٹا, تو قصی تک رکھی تھی میں, مطلب قصی تک بھی یاد رکھ لیں تو بہت ہے نا. محمد بن عبداللہ بن, تو یہ ان کے سب 4 فادرس ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فادرس تھے. ان کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں تو ہسٹری میں کچھ نہیں ہے, تھوڑا معلوم ہے ان کے بارے میں. لیکن یہ بتانے کعب بن مرہ کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عبداللہ کے بھی جب 4 فادرس جا رہے ہیں
اور بی بی آمنہ کے بھی جو مطلب ان کے والد اور پھر ان کے والد ایسا جا رہے ہیں، تو یہ دونوں کا کنیکشن کہاں پر ہو رہا؟ کعب بن مرہ کے پاس ہو رہا. تو وہ بتانے کا مقصد تھا. ٹھیک ہے جی جی. اور کسی کو کچھ سوال ہے؟ نہیں میم. جی. یہ ہاتھیوں والا واقعہ جو ہوا تھا عام الفیل، یہ جب واقع ہوا تھا تو تب اس وقت کعبے کے مکے کے لیڈر کون تھے؟ بڑے سردار کون تھے؟ میں پوچھ رہی ہوں، کون بولیں گے؟ عبد المطلب میم. جی کون تھے؟ بھوش میم. نہیں کون تھے سردار کون تھے؟ سوری میں نے سن سکتی. عبد المطلب میم. عبد المطلب میم. جی عبد المطلب تھے. ابراہا کیوں لے کر آئے تھے یہ ایلیفینٹس کو، سب ہاتھیوں کا لشکر کیوں لے کر آئے تھے؟ کیونکہ ان کو جو انہوں نے بنایا تھا چرچ، وہاں پہ بھی آنا ہے، لیکن کوئی نہیں آ رہا تھا، اس لیے وہ کعبہ ڈسٹروائے کرنا ہے. جی ماشاء اللہ. کعبے کو ڈھانا چاہ رہے تھے. کعبہ جو تھا اپنا اس پلیس کو نہ گرا دینا، اس کو ڈسٹروائے کر دینے کے لیے یہ اتنے سارے ہاتھیوں کو لے کر آ رہے تھے ابراہا. تو کیا وہ کر سکے، ڈسٹروائے کر سکے؟ نہیں میم. نہیں میم. تو کیا ہو گیا تھا پھر؟ ان سے لڑنے کے لیے کیا کیے؟ سب لوگ مل کے لڑے. کون فائٹ کرے ان سے؟ ان کے اگینسٹ میں کون آئے؟ جو ہاتھیوں کا عام الفیل جو ایک ہاتھیوں کی فوج آئی تھی، تو ان کے اپوزٹ میں کون آئے؟ ان سے لڑنے کے لیے کون آئے؟ بہت سارے لوگ. کوئی نہیں میم. بہت سارے اللہ نے تھے. بس ابابیل چھوٹی سی برڈ بھیجے تھے. جی چھوٹی برڈ، بالکل چھوٹی برڈ ان سائز، بہت چھوٹی. ہمنگ برڈ ہوتی نا اس سے چھوٹی، یا اس کے اتنی چھوٹی برڈس کو نا اللہ تعالیٰ بھیجے، جن کے کیا تھا؟ چونچ اور دو جو پنجے تھے اس میں کنکریاں تھی. ایک برڈ، چھوٹی برڈ کتنے، مطلب وہ برڈ خود چھوٹی ہے تو پتھر بھی اس کے انہیں جو ہولڈ کری وہ پتھر بھی کتنے چھوٹے ہوئیں گے. وہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے پورے ہاتھی ڈسٹروائے ہو جاتے. تو یہ اس واقعے کو کیا بولیں گے؟ عام الفیل. اس کے چند دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے چند دن پہلے ہی آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب بہت زیادہ خوش ہوئے. آپ کا نام محمد رکھا. آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا. اس وقت کے روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیہات سے ایک خاتون آئے تھے، ایک لیڈی آئے تھے، ان کا نام تھا حلیمہ سعدیہ، اور وہ بنو سعد سے تعلق رکھتی تھی، قبیلے بنو سعد رکھتی تھی. انہوں نے اپنے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سال رکھا، پھر واپس ان کے ماں کو دے دیے. اور ان کے ماں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ایئرس تھے؟ 2 ایئرس، یعنی 4 ایئرس تک تو حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے. پھر ان کی امی کے پاس آئے. پھر جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی، 6 ایئرس کے ہوئے، تو پھر ان کی امی کا بھی انتقال ہو گیا تھا. کون سی پلیس میں ہوا تھا ان کی امی کا انتقال؟ کہاں ہوا تھا بچوں؟ ابوا. ابوا. کیا ہو رہا زویا؟ نہیں میم، دبگاس میم، سوری میم. چلے. پھر ان کے انتقال ہونے کے بعد ان کے ساتھ کون تھے اس وقت جب ان کی ماں کا انتقال، ان کی والدہ کا ان انتقال کے ہوا تھا؟ چاچا میم. نہیں ایمن. عبد المطلب. نہیں. ایمن. جی ماشاء اللہ، ام ایمن تھی نا ان کے ساتھ جب ان کی مما، اور ام ایمن مما نہیں یعنی والدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ام ایمن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں مدینہ جاتے، وہاں پر چند دن رہتے، پھر واپس ہی ہو رہے تھے مدینے سے مکے کو واپس ہو رہے تھے، تب ان کا انتقال ہو جاتا. کس کا انتقال ہو جاتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا انتقال ہو جاتا. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ ام ایمن تھے. ام ایمن آپ کی ٹیک کیئر کرتے ہوئے وہ اس مقام سے ابوا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آتے مکہ. پھر جب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو پتا چلتا کہ ان کے والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تو وہ بہت اچھے سے ان کی ٹیک کیئر کرنے لگے. اوکے چلیے, اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ کیا پوچھنا ہے؟